ناصر بٹ صاحب، سینیٹر ناصر بٹ صاحب، اور یہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے چیئرمین بھی ہیں سینٹ میں، اور مسلم لیگ نون سے بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے ان کا. وہ آج لاہور آئے تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، حضرت جوید صاحب بھی ہمارے لائن ممبر بھی ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر بھی ہیں. تو یہ جب آئے تو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ بٹ صاحب ہمیں بھی کوئی 5-10 منٹ دے دیں. تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ لاہور پریس کلب کے پروگرام میں ہماری ریکویسٹ پہ ہمیں انہوں نے ٹائم دیا، تشریف لائے. بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ پریس کلب آنے کا. تو میں اب ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ کوئی ظاہر ہے پولیٹیکل آدمی ہے، پولیٹیکل ورکر ہے. تو آج کل پاکستان میں ایران اور امریکہ ٹاکس جو ہے وہ بڑی برننگ ایشو ہے، اور بھی ایشوز ہیں. ایک سیاسی آدمی ہیں. تو بٹ صاحب گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں جو بھی آپ کا خیالات ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، اور مجھے 5 منٹ بھی، آپ کے 2 منٹ بھی ملے ہیں تو اچھی بات ہے کہ میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کروں. سب سے پہلے مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہوئی، میں وہ بھی بتا دوں، ورنہ تو میں ٹائم پہ آتا ہوں اور ٹائم پہ بات ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو کچھ حالات پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں، رب تعالیٰ نے اتنا خاص کرم کیا ہے پاکستان پہ کہ ایران اور امریکہ کی جو یہ جنگ آپ کے سامنے ہے، اس جنگ کو روکنے میں بھی سب سے اہم کردار پاکستان کا تھا. اور وہ جنگ رکی، اور پھر ایران اور امریکہ پاکستان میڈیٹر بنا، اور وہ دونوں ممالک، دو دشمن اکٹھے آ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب. ان کی صبح شام محنت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھی خارجہ پالیسی جس نے اب جب میں اوورسیز بھی ہوں، وہاں بیٹھ کے ہم جو کچھ دیکھتے تھے پاکستان کا، اب یہ جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی عزت اب ہو رہی ہے، اور یہ پریکٹیکلی ہے. وہ میرے قائد میاں صاحب کہتے تھے کہ ایسے کام کریں کہ پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت ہو. یہ ہے عزت کہ دنیا دیکھ رہی ہے. آج یورپ کہ وہ اس چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے گلف سارا کہ پاکستان جو میڈیٹر بنا ہوا ہے، اور جو پاکستان کی کوششیں ہیں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کا جو اتنا بڑا یہ، اور یہ پرابلم صرف ان کا نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں. اور یہ چیز رکوا دی. آج ایران آیا، پھر دیکھیں ایران آ گیا آج وہ ہو کے، پھر ان کے وزیر خارجہ گئے، اب امریکن آ رہے ہیں. پاکستان دونوں کے درمیان جو بات کر رہا ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جو ٹرمپ امریکن صدر ہے وہ بھی یہ کہتا ہے جب وہ اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے کہ ہی ٹرسٹ پاکستان. ایران یہ کہتا ہے کہ جتنی کوششیں پاکستان نے کی ہیں کہ ہم دونوں کو آپس میں ہمارے جو غلط فہمیاں تو نہیں کہہ سکتے، یہ جو لڑائی کی اس کو یہ 79 ایئر ہو چکے ہیں. ایران اور پاکستان امریکہ کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو اب یہ اللہ کا شکر ہے. اور ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ہے پاکستان، رب نے ہمیں یہ ہے اصلی پاکستان. وہ نیا پاکستان بنانے والوں کا حال آپ نے دیکھ لیا جب وہ آئے تھے 3 سال، اور ہمیں کوئی ملک، کوئی ہماری جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایسولیٹ ہو چکے تھے. نہ امریکہ ہم سے بات کرتا تھا، نہ سعودیہ ہم سے ناراض تھا، چائنا ہم سے ناراض تھا، گلف سارا ناراض تھا. وہ آپ سنتے ہوں گے کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی مس کال ہی دے دے. تو بات یہ ہے کہ جب حقیقی لیڈران ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ اپنی جو ان کے اصل حقیقی لیڈرانشپ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے معاشی فائدے بھی پاکستان کو ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج نہیں، ہفتے بعد ظاہر اتنی بڑی لڑائی ہے، دنیا کے 2 ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں. امریکہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا ہے، ایران جو ہے اب ظاہر ہے مسلمان کنٹری ہے، اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے. اور یہ بات سب سے اہم ہے کہ یورپ ہے، چاہے برطانیہ ہے یا فرانس ہے، سب کی ایک چیز پہ نظر ہے کہ جو پاکستان ایک میڈیٹر بنا ہوا ہے، اور بڑی کوششیں جو پاکستان کی ہیں وہ رنگ بھی لا رہی ہیں. اور اس بات کو ایران بھی مان رہا ہے، اس بات کو امریکہ بھی مان رہا ہے. تو میں انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں ممالک پاکستان میں آ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے اور یہ مسئلہ ریزالو ہوگا. کر لیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو، جب مشکلات یہ پوری دنیا میں یہ معاشی حالت ہے. میں یو کے میں ہوں، میں ابھی آئی واپس. 1 پاؤنڈ 2 پینی کا پیٹرول لے رہے تھے، آج میں 1 پاؤنڈ 80 پینی کا پیٹرول ڈال گیا.
تو دنیا میں یہ چیز اب ہو گئی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ایک سب سے بڑا کام ہے کہ ہم جو یہ پاکستان میڈیٹر بنا ہوا ہے, جب یہ دونوں ملک بیٹھیں گے, بات ختم ہوگی, اس کے معاشی حالات ہمارے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. اور آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت جب قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ مشکل وقت گزر جائے گا. آپ دیکھیں نا, اب ہم تو اپنے ملک میں جو کچھ ہمارے آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے, 3 سال اگر کوئی شخص ادھر بیٹھ کے اچھا چلتا پاکستان ڈسٹرب نہ کر کے جاتا, سٹنگ پرائم منسٹر کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فار لائف ڈسکوالیفائی نہ کیا جاتا, آج جن لوگوں نے جو ان کو مسلط کیا ان کو سزائیں مل گئی. اور کچھ میں کہتا ہوں آج کے ججز, وہ ججز جو اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار اور باقی تھے, جنہوں نے اس ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا, ان کو بھی سزائیں مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا. اب 26ویں ترمیم آئی, 27ویں آئی, 28ویں ترمیم آئے گی. ملک کی بہتری کے لیے جو بہتر ہوتا ہے کرنا چاہیے. میں تو اپوزیشن سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, ملک کے معاملات میں, مشکل معاملات میں ساتھ بیٹھیں. ہم بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم سے بات نہیں کرتے. مجھے تو لگتا ہے موسیٰ نجفی کو بھی انہوں نے ناراض کر دیا ہے, تو وہ یو ٹرن لینے والا شخص یہ کر رہا ہے. باقی ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے, ہمیں اللہ پہ پوری امید ہے. یہ پٹرول کل سستا بھی ہوگا جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی. پوری دنیا میں یہ حالات ہیں. اچھا بٹ صاحب ایک معاف کیجیے گا, یہ میں کلیکشن کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کو سمجھ آئے یا آپ سمجھے تو. سر یہ جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اسے فارغ کر دیا, یہ کون سی عزت والی بات ہے؟ ایک پرائم منسٹر, ایک ملک کا وزیر اعظم ہو, اتنے بڑے عہدوں پہ ہو, تو وہ کیا نوکری کرے گا؟ بڑی اچھی سوال کی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوگی سوال یا میں جواب دے دوں. دیکھیں, بیٹے کی کمپنی ہے, ڈائریکٹر اگر ہے, تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا جرم ہے کہ آپ کہتے ہیں جی آپ نے تنخواہ بنتی تھی نہیں لی تو آپ کو سزا دے رہے ہیں فار لائف ڈسکوالیفائی. آپ یہ سوچیں کیا اس چیف جسٹس کا یہ بنتا تھا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو جو عوام کی ووٹوں سے آیا ہوا ہے, 25 کروڑ عوام کا وہ لیڈر تھا, اور وہ شخص اس طرح کی بات کر کے اس کو کچھ دیکھیں چلا کیا تھا پاناما, کچھ نہیں ملا نا. کیا یہ کیس تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی؟ تو آپ یہ سوچیں کہ ایسے لوگوں کی ناانصافیوں کی وجہ سے پاکستان اگر اس حالت میں پہنچا. نواز شریف تو دیکھیں نا, ان کو آپ نے نکال دیا, پاکستان کے کیا اچھے حالات ہوئے. آج نواز شریف واپس آ گیا, کدھر گئے وہ لوگ؟ وہ مجھے آ کے بتایا نا, وہ ثاقب نثار جو کسی کو منہ اپنا نہیں دکھا سکتا, اس نے یہ جو فیصلہ کیا, کیا یہ فیصلہ تھا؟ ایک وہ بھی فیصلہ تھا, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو جب آپ نے پھانسی دے دی, ٹھیک ہے, 20 سال بعد مانیا سپریم کورٹ کے جی ہم نے غلط کیا ہے, کیا وہ واپس آ گئے؟ تو اس لیے انصاف جو ہوتا ہے وہ نظر آنا چاہیے جو ہوا ہے. آپ نے اچھی بات کی کہ یہ اچھی کوئی بات ہے کہ ایک بندہ بیٹا ہے, اس کی کمپنی ہے, اور یہ کیس بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی کہتے ہیں نا کالا قانون ہے نا, یہ کیا کیا انہوں نے, بلیک اور ڈکشنری سے چیز نکال لی اور کہا جی آپ کو کچھ نہیں ملا. کرتے نا پاناما کا, بتاتے کیا ہوا, کچھ تھا. میاں صاحب کا تو نام ہی نہیں تھا پاناما میں. سابقہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی صاحب کی اس کو ٹھہرا رہے ہیں, جس میں 3 سال کی گورنمنٹ اور 2 سال کرونا رہا. پوری دنیا نے کرونا میں ان کی جو اسٹریٹجی تھی پچھلی گورنمنٹ کی اس کو سراہا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو معیشت کا بوجھ بجلی کی شکل میں ہمارے اوپر جو آئی پی پی ساتھ معاہدے ہوئے وہ میاں نواز شریف کے دور کے ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کیجیے, چاہے آپ بجلی دیں نہ دیں, آپ کو بس بتا دیں کہ ہمارا اتنے پاور پلانٹ ہے, آپ کو پیمنٹ دیں گے, بجلی چاہے وہ پروڈیوس نہ کریں. اس کے بعد گیس کی قیمتیں, اس کے جو ایل این جی ٹرمینلز ہیں ان کے معاہدے اب سامنے آ رہے ہیں, تو جو ٹرمینلز کی بھی کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے چارج دینی ہے عوام میں, چاہے وہاں پہ گیس آئے یا جو جہاز ہیں وہ آئے یا نہ آئے. تو یہ ساری معاشی پالیسی تو میاں صاحب کے دور کی ترتیب دی اور معاشی بوجھ عوام ابھی تک برداشت کر رہی ہے. اس میں پی ٹی آئی کا کہاں سے کچھ چیز آئی؟ مجھے آپ بتایا نا, معاشی پالیسی میاں صاحب نے بنائی تھی, آپ نے ان کو چلنے دیا, آپ نے ان کی حکومت چلنے دی, ان کے خلاف ہر دفعہ روڑے اٹکائے گئے. کتنی دفعہ میاں صاحب کو ہٹایا گیا, میاں صاحب پھر آئے, ہٹانے والے کدھر گئے؟ تو اس لیے جو لیڈر ہوتا, آج مجھے بتائیں, آج جو پاکستان کی ہماری عزت ہے یہ کیوں ہے؟ ذوالفقار بھٹو شہید نے وہ شروع کیا تھا نا اس کا جو نیوکلیر پاور کا. آگے کیا چلتے, جب اینڈ آیا تو وہ لیڈر بیٹھا تھا نا نواز شریف, جب ہندوستان نے 5 دھماکے کیے, اس کے مقابلے میں 7 دھماکے, وہ کلنٹن تو کہتا تھا اتنے ارب لے لو. اگر ارب لے لیتے آج ہم کیا کرتے؟
تو یہ لیڈران کے جو فیصلے ہوتے ہیں, آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ آج ہم نے جو ہندوستان کو 10 مئی کو اس کو جو سبق سکھایا وہ کیوں تھا کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں. آپ کے دور میں بھی ایک ابھی نندن آیا تھا, اس سے پوچھو, اس کو چائے پلا کے بھیج دیا تھا. اس وقت شہباز شریف صاحب تھے اپوزیشن لیڈر, انہوں نے کہا عمران صاحب کریں فیصلہ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس نے کیا کہا, میں حملہ کر دوں. کیا نا حملہ, دیا نا جواب اس کو. یہ لیڈران ہوتے ہیں, ان میں یہ فرق ہوتا ہے, فیصلہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے. اچھا سر, آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ نے برطانیہ میں بھی بہت سارے کیسز جیتے ہیں, اپنے خلاف جو ڈیفیمیشن کے کیسز تھے وہ بھی جیتے ہیں. ایک ڈاکٹرائن باجوہ ڈاکٹرائن کے تحت سابق پرائم منسٹر کو چلتا کیا, تو اب ان کے ایک جو حصہ تھا ان کا فیض صاحب, وہ تو اب اندر سزا کاٹتے ہیں. باجوہ صاحب سے متعلق کیوں نہیں بات کی جاتی؟ کیوں میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ایک ادارے نے فیصلہ کیا کہ یہ جس فیض حمید نے جو کیا اس کی سزا ملی. میرا خیال ہے وہ ادارہ دوسرے کا بھی دیکھے گا. اور ہم کہتے ہیں, میں تو آج ریکویسٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے ثاقب نثار کو, آصف سعید کھوسہ کو, ان کو لائیں, ان کا نام ہٹائیں چیف جسٹس. پاکستان یہ کام کرتے ہیں, سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹاتے ہیں. ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. جب یہ انصاف ہو جائے گا, اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پھر آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے. سر, آپ نے ایک بہت اچھی بات ابھی کی کہ مشکل حالات ہیں اور قوموں کو اکٹھا چلنا چاہیے. پیٹرول پہ بھی بات ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں ایران امریکہ کے, اس کے بعد پیٹرول کتنے روپے لیٹر پہ آ جائے گا؟ میں دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی. جب یہ ختم ہو جائے گا, ہماری جو سینکشن ایران کے ساتھ ہے, اگر وہ بھی ختم ہوگی, پیٹرول سستا ہوگا, گیس سستی ہوگی ہماری, تو گیس پائپ لائن تو بچھی ہوئی ہے کتنے عرصے سے, وہ سینکشن کی وجہ سے ہم نہیں لے سکتے. تو یہ چیزیں ختم ہوگی, لیڈران بیٹھے ہیں, اس پہ بھی فیصلے ہوں گے. آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان کے معاشی حالات اچھے نظر آئیں گے. اور وہ گلف میں, اب میں بھی یورپ میں لنڈن میں ہوں, وہ لوگ جو دبئی میں کاروبار کر رہے تھے وہ چھوڑ کے جا چکے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں لوگ آئیں گے, کاروبار کریں گے, اور ان کو یہ بالکل کہتے ہیں نا کہ ان کو یہ سہولت ملے گی. باقی ہندوستان کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ ہمارا حق تھا. وہ جو ہم نے کیا, اس نے ہر دفعہ آپ دیکھیں اس کی ہسٹری, وہ ہم پہ حملہ کرتا تھا اور کہتا تھا جی میں تو ٹیررسٹ مارنے آیا تھا, اور سب سے بڑا ٹیررسٹ وہ نکلا. تو یہ چیزیں ہم نے ہندوستان کو جواب دیا اور دنیا نے مانا, ہمارا رائٹ تھا. ہم نے صرف 4 گھنٹے لگے تھے. وہ ہمارے عاصم منیر صاحب نے جب اس کو جواب دیا تو وہ بھاگتا ہوا گیا, ہندوستان کو سفید جھنڈے اس نے اٹھا لیے کہ روکیں, بس کریں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. مقصد نو اب تو وقت ہے نا جب انڈیا کے دانت توڑے فوج پاکستان نے, اور اچھا ڈیسیژن تھا. اب وہ 4 دن میں ان کا انڈیا کو چٹ کر دیا فوج پاکستان نے, اور وہ اب پھر وہ وہیں آ رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, 1 سال ہو گیا اور انڈیا اس کے بعد آئسولیٹ ہو گیا. پاکستان بالکل اس وقت آئسولیٹ, اور پاکستان نے اور فوج پاکستان نے جس طرح مطلب یہ کہتے تھے نا کہ باجوہ صاحب تو یہ تو کر ہی نہیں رہے, لیکن عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل نے, اور شہباز شریف صاحب نے جو ڈیسیژن لیا, اس کے بارے میں بتائیں, مارکا ایکٹ کے بارے میں. دیکھیں, ابھی کچھ دنوں میں بھی دیکھ رہا ٹی وی پہ, تو ہمارے ISPR نے جواب دیا کہ اب اس سے تمہیں ڈبل کا ٹرپل جواب دیں گے, تم سوچو صحیح خالی. تو میرا خیال ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے آپ وہ صدیوں سوچیں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو 65 کا بدلہ تھا وہ 4 گھنٹوں میں لے لیا. جب ہم نے ان کو گرایا نیچے, اس کو پتہ چلا. تو یہ ہوتا ہے, یہ قوم اکٹھی تھی, بہادر تھے, بہادر عوام قوم جو ہے وہ اپنے فوج کے ساتھ کھڑی تھی. عاصم منیر کا جو ڈیسیژن تھا دنیا کے سامنے, تو یہ چیز ہے, بہادر قومیں اور بہادر فیصلے, اور فیصلے جو کرتی ہیں وہ نظر آتے ہیں. عاصم منیر صاحب کا فیصلہ تھا, PM صاحب نے کہا آپ کریں ڈیسیژن, دیں ان کو جواب, تو دیا جواب, اور دنیا نے بھی مانا. ہمارے سفارتی تعلقات, جب ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم نے پہلے اپنے جتنے ممالک دوست ہیں ان کو بتایا کہ ہندوستان نے یہ کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچا ہے تو بیچ میں بیٹھ جائے, کوئی تیسرا بندہ آ کے ان سے فیصلہ کر لے یہ سچ ہے جھوٹ ہے. ہندوستان نہیں آیا. تو پھر ہماری سفارتی جو تعلقات ہے, ڈار صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں, PM صاحب کو, ان کے سفارتی تعلقات تھے کہ آج دنیا ہم کو پاکستان کو مان رہی ہے, دنیا کی نظریں پاکستان پہ. تو انشاءاللہ جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں, مشکل وقت بھی آتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہم اکٹھے اسی طرح چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں رب کامیابی دے گا. یہ کتنی بڑی کامیابی تھی کہ 8 گھنٹے میں ہم سے 6 گنا بڑا ملک بھاگ گیا.
اور اب امریکہ اور ایران اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو پاکستان کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے، جو فیصلہ کرے گا دونوں کو منا کے ہم اکٹھے لائیں گے. یہ مشکل وقت ہے، مشکل ٹائم ہے اور مشکل گھڑی ہے. تو پھر بھی ایران بھی کہتا ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ ہمیں اور کامیاب کرے گا. آپ کا تھینک یو.